کرکٹ میچ نے پورے پاکستان کا دل توڑ دیا. میری نظر میں کرکٹ نے پہلے ہی پاکستان کے سارے کھلاڑیوں اور کھیلوں کا دل توڑا ہوا ہے. شاید ان کی بددعائیں لگی ہیں جو آج ہمارے کرکٹ کا یہ حال ہو گیا ہے. ہم اسکواش کے 30 سال ورلڈ چیمپئن, ہاکی کے ورلڈ چیمپئن, سنوکر کے ورلڈ چیمپئن, آج ارشد ندیم ایک بندہ ہے جو اولمپکس میں میڈل ہمارے لیے لاتا ہے, کوئی اور نہیں. بہت افسوس کی صورتحال ہے. وائی ہیو وی انویسٹڈ کمپلیٹلی ان کرکٹ محمود مولوی صاحب؟ یہ سارے جو پیسے سپورٹس کے لیے نکالے جاتے ہیں کارپوریٹ اداروں سے, دوسرے اداروں سے, ان کو ہم ایکولی سارے کھیلوں پہ کیوں نہیں لگا سکتے؟ کرکٹ کھیلنے والا 70 لاکھ کما سکتا ہے, کسی کے لیے 7 لاکھ کمانا بھی ایک کھانا بھی ایک خواب ہے. محمود مولوی صاحب کیا یہ ظلم نہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل دیکھیں, میں نے آپ کا بھی تبصرہ سنا, بالکل میں 100% آپ سے اگری کرتا ہوں. یہ واقعی ظلم ہے کہ ہم ایک ہی چیز کو لے کے چلیں جو ہم نے اس کو برانڈ سمجھ لیا یا اپنا ایگو بھی سمجھ لیا, اس کو ہم لے کے چل رہے ہیں. اور اس کی جو حالت ہے پچھلے میرے خیال سے کچھ عرصے سے, خاص طور پہ کل جو ہے, دیکھیں اس میں کئی وجوہات ہیں. ایک جو میں کہوں گا اس کے جو ہے اس کو پولیٹیکلائز ہونا نہیں چاہیے. اس پہ سیاست جو ہے نا دیکھیں بہت ہو چکی ہے. اور اب آپ یہ دیکھیں, میں کسی کے خلاف نہیں ہوں, مگر میں بہت اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر محسن نقوی صاحب جو اس کو چیئر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ چیئر کریں جیسے دوسرے ممالک میں بھی ہوتا ہے. چلیں اگر وہ پولیٹیکل یہ چیئرمین شپ پولیٹیکل ہوتی ہے تو اس کے نیچے تو کوئی پروفیشنل کو ان کے ڈپٹی یا کچھ ہو تو کہ کام کرے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ایران میں جو ہے مولوی ملاؤں کا جو ہے کنٹرول آیا تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا ہر ادارے کا چیئرمین جو تھے وہ کوئی عالم یا مولوی ہوتے تھے, لیکن ان کے فوراً جو ڈپٹی ہوتے تھے وہ ٹیکنوکریٹ ہوتے تھے اسی فیلڈ کے. دیکھیں اگر فٹ بال کی بات ہو اور میں کہوں گا کرکٹ کے والا ہیڈ کرے تو بڑا عجیب لگتا ہے. ایک شخص میرے خیال ان کے اگینسٹ نہیں, مگر آپ یہ دیکھیں نا ان کا جو ہے اس چیز کا ان کو کرکٹ کا تو تجربہ نہیں ہے. تو ہم اتنے ریٹائرڈ کرکٹر ہمارے پاس ہے جو کہ پروفیشنلی بھی ویری ساؤنڈ, ہم ان کو نہیں لے رہے, ان کو ان سے رائے نہیں لیتے ہیں. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ رائے لینے سے اس کو انسلٹ سمجھتے ہیں. میں آپ کو چاہے اس کرکٹ میں ہو چاہے سیاست میں بھی ہو, آپ کو میں ابھی بتاؤں, میری 3 روز قبل جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات ہوئی. وہ کہنے لگے کہ جی لوگوں کو شرم آتا ہے میرے پاس آنے سے رائے لینے کو, میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں پی ٹی آئی کا اور پچھلے 40 سال کا میرا تجربہ ہے, مگر کوئی وہ ہم سے تو بات بھی کرنے نہیں آتے. اسی حساب سے میں کرکٹ کا یہ کہوں گا کہ دیکھیں اس کو جو ہے پروفیشنلز کے ہاتھ میں دیا جائے اور دوسرے جو کھیلوں کو بھی جو ہے سپورٹ ملنا چاہیے. اس کی وجہ کہ یہ تو ابھی دیکھیں اگر ہم کرکٹ میں تو میں کہوں گا ہمارے مطلب فیل ہوتے ہی نظر آ رہے ہیں نا, تو ہم ہاکی ہماری واقعی میں جس کو بولتے ہیں ہماری نیشنل ٹیم تھی. ابھی آپ نے بات کی اسکواش کی بات کی, دیکھیں بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں جو کہ وہ ہوتا تھا, ریسلنگ ہوتا تھا. ریسلنگ میں ہم بہت کامیاب تھے ایک زمانے میں جب ہم جس کو بولتے جوان تھے. تو اس وقت میں کہوں گا کہ انوکھی اور بھولو پہلوان مت کے جو صاحبزادے وہ ہوتے تھے. دیکھیں بہت ساری اور چیزیں ہیں. اصل میں محمود مولوی صاحب مسئلہ ایک ہی ہے, نیپوٹزم اور پرچی. جب یہ سیاست کھیل میں آتی ہے تو سیاسی پرچیاں بھی آتی ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے اس کو لگوا دو, یہ میرا خاص ہے اس کو لگوا دو. پھر چاہے وہ پاکستان سپورٹس بورڈ ہو, کھیلوں کی تنظیمیں ہوں, ریٹائرڈ افسران کی بھرمار ہو, لیکن ہم سب خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہیں گے. قوم ٹیکس پیئر کا پیسہ ضائع ہوتا رہے. سر دیکھیں جب تک آپ اتنی ہیوی جو ہے سیلریز اور بجٹ رکھیں گے تو پھر تو سفارشیں آئیں گی نا. اگر آپ نارمل رکھیں گے تو سفارش نہیں آئے گی. جب آپ ایک کو 40 لاکھ 50 لاکھ روپے مہینہ دیں گے تو اس کے لیے تو سفارشیں آئیں گی. وہ رشوت لیتے ہوئے پکڑے بھی جائیں گے تو بولیں گے کہ ہماری تنخواہ کم ہے تو اس لیے ہم رشوت لے رہے تھے, جس طرح ماضی میں ہو چکا ہے. آگے بڑھوں گا. قادر خان مندوخیل صاحب, آئی ہوپ میری آواز آپ کو بہتر آ رہی ہو سر. سوری فار دی ٹیکنیکل گلیچز. مندوخیل صاحب, کرکٹ نے پاکستان کے سارے کھیلوں کا جنازہ نکال دیا ہے, آج کرکٹ کا بھی جنازہ نکل گیا ہے. آپ کی نظر میں کیا کرنا چاہیے؟ کرکٹ کا کھلاڑی تو 70 لاکھ بھی کماتا ہے, نیچے بیچارے چھوٹے دوسرے کھلاڑی 70,000 کے لیے رولے ہوئے ہیں, 2 وقت کی روٹی سے پریشان ہیں. یور ویوز مندوخیل صاحب. جتوئی صاحب, میرے خیال میں اور آپ پہلے بھی اس کے اوپر ڈسکس کر چکے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 2-4 مہینے پہلے, یاد ہوگا آپ کو؟ سر بالکل یاد ہے. یہ کرکٹ کے خلاف ہو, یہ سٹے بازوں کے خلاف ہو,
جہاں جسٹس قیوم کا رپورٹ آیا تھا اور 3 سال 8 لاکھ سزا. یہ آپ کو یاد ہے کہ بہت سارے کھلاڑیوں کے خلاف سزا کی اور جرمانہ لگا ہے. 60 پیج کا جسٹس قیوم کا رپورٹ تھا. آپ کو یاد ہوگا تاریخ، یہ آپ کو میں 15-20 سال پہلے پہ لے جاتا ہوں یا شاید اس سے بھی زیادہ. اس کے بعد میں نے چیلنج کیا سندھ ہائی کورٹ میں، تو سندھ ہائی کورٹ کی محترم جناب جسٹس صاحبان نے میری اپلیکیشن ریجیکٹ کر دیے اور مجھ پہ 10,000 روپے جرمانہ لگا دیے کہ یہ آپ کو اسلام آباد میں داخل کرنا چاہیے، یہ سندھ پاکستان کا حصہ نہیں. گویا ان کا مطلب یہ تھا. اور اس کے بعد میں نے اپیل داخل کی ہے. پھر اپیل کے بعد پھر ججز نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر آپ یہ کیس واپس نہیں لیں گے تو ہم بھاری جرمانہ لگائیں گے. میں نے کہا میں تیار ہوں، لگا لو. میں پاکستان ہوں اور یہ سندھ بھی پاکستان کا حصہ ہے. یہ اسلام آباد نے ٹھیکہ نہیں اٹھایا اور ویسے اسلام آباد والوں کے اوپر سندھ بوجھ ہے. میں یہ کیس نہیں لوں گا. لیکن انہوں نے مزید جرمانہ تو نہیں لگایا، مگر وہ پٹیشن دوبارہ اپیل بھی ہمارے ڈسمس کی ہے. ان سٹے بازوں کو، ان سارے عیاش لوگوں کو آپ اسی طرح عیاشی کراتے رہے اور باقی کھیلوں کے اوپر آپ پاؤں رکھ لیں. پاکستان میں دوسرا کوئی کھیل نام کو کوئی چیز نہیں ہے اور انہی سٹے بازوں کو، انہی عیاش لوگوں کو آپ کھلاتے رہو. اسی طرح آپ کی بے عزتی ہوتی رہے گی ہندوستان اور دشمن ملک ہندوستان کا. تو میں تو اتنے کہوں گا. بالکل ٹھیک سر. عائشہ بانو صاحبہ، تھینک یو فار یور پریشیس ٹائم. میڈم جزاک اللہ. السلام علیکم. آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو کرکٹ کا ہمارا حال ہے اور جو باقی کھیلوں کا حال ہے، ہو ڈو یو ہولڈ ریسپانسبل؟ آپ کی نظر میں سیاست اگر کھیل کے میدان میں آئی ہے تو اس کا خاتمہ کیسے کیا جائے؟ واٹ از دا وے فارورڈ عائشہ صاحبہ؟ تھینک یو سو مچ طلحہ، بہت شکریہ. دیکھیں، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ میرے خیال سے تو چیئرمین صاحب کو جو ہے نا خود ہی ریزگنیشن دے دینی چاہیے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ دیکھیں، آپ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب والا ایک ہے پوری دنیا میں. جہاں پر آپ کوئی بھی چیز چلاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اگر کوئی میڈیکل سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے تو ایسے بندہ لے کر آتے جس کی تھوڑی بہت نو ہاؤ میڈیکل کے حوالے سے ہو. پھر اگر آپ سپورٹس کے حوالے سے کسی بندے کو لے کر آتے ہیں تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ نقوی صاحب کو اور کیا چاہیے. ان کے تو کہتے ہیں 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑائی والی بات ہے. ڈونٹ یو تھنک دیٹ انف از انف؟ جتنا ان کے پاس ہے وہ اس کو مینج کر لے. کسی ایسے بندے کو آگے آنا چاہیے جو کہ اس چیز کو آگے چلا سکے. دوسری بات دیکھیں، جس طرح بات ہوئی کہ میرٹ پہ ان کے اوپر کرکٹ پہ، دیکھیں پوری دنیا، اگر آپ انڈیا کو دیکھیں، ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا، وہ کتنا انویسٹ کرتے ہیں اپنے پلیئرز پہ، وہ کتنا انویسٹ کرتے ہیں کرکٹ کے اوپر. ہر کھیل پہ وہ دوسرے کھیلوں میں بھی انویسٹ کرتے ہیں. ہم تو صرف کرکٹ میں کرتے ہیں. جی، وہ ہر ایک چیز میں انویسٹ کر رہے ہیں. وہ تو دیکھیں وہ دے آر آؤٹ آف آر لیگ. بہت افسوس کی بات ہے کہ میں یہ میرے منہ سے نکلتے ہوئے وہ مجھے شرمندگی ہو رہی ہے، بٹ وہ ہمارے ساتھ آزاد ہوئے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ ان کی اکانومی کہاں پہنچ گئی، ان کی انڈسٹریز کہاں پہ پہنچ گئی. ان کا ہم لوگ جب مذاق اڑاتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ انڈین کپڑا. اب آپ سوچ لیں کہ ان کے ڈیزائنرز جو ہے پاکستان سے، ابھی یہ پچھلے دنوں جو ان کی شادیاں وادیاں ہوئی، انڈین ڈیزائنرز کے کپڑے وہاں سے آئے گئے. بڑی مشہور شادی آپ کو پتا ہے. سو دا تھنگ از کہ نہ ہماری یہ ایک کرکٹ تھا واحد ایک پاکستانی لوگوں کا ایک سہارا، جو کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان ایز اے ایک نیشن ہم یونائٹڈ ہو کے تو ایک چیز دیکھتے تھے اور اس میں کوئی پارٹی بیسڈ کوئی بات نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ہم ایک سارے ایک کہتے ہیں نا ایک ایسا پاکستانی نیشن اس چیز کو انجوائے کرتے تھے. تو اب تو اتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ آپ یہ مانیں گے کہ میں نے کرکٹ کا کھول کے میں نے سنا ہی نہیں ہے، بیکاز آئی واز 101% شیور